السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. عورت اور بلی میں کوئی فرق نہیں ہے. شامی اور سدرا کی اکثر بحث ہوتی تھی. بلی کو بھی جب تک پیار سے پچکارتے رہو وہ آرام سے بیٹھی رہے گی. جہاں آپ نے اس کی مرضی کے خلاف کچھ کیا فوراً سے اس کے پنجے باہر آ جائیں گے اور وہ ایسی کینہ-توز نظروں سے دیکھے گی کہ مانو اپنے پنجوں سے آنکھیں ہی نکال لے گی. ہاں تو پھر اس میں ایسا غلط ہی کیا ہے؟ ٹھیک ہی تو ہے نا. سدرا اس کی بات کی تائید کرتی. اب دیکھو نا بلی کتنا معصوم سا جانور ہے، اپنے آپ میں مگن رہنے والا، چپ چاپ بیٹھی رہتی ہے، پر اپنی حفاظت کا حق تو ہر جاندار کو حاصل ہے نا، چاہے وہ عورت ہو یا بلی یا پھر کوئی اور جانور. اور تمہاری یہ بات بالکل غلط ہے کہ بلی اپنے مالک کی آنکھیں نکال لیتی ہے. اس کی بات ماننے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی بات کی نفی بھی ضرور کرتی تھی. نہ مانو بھائی، میں نے تو جو تشبیہ دی ہے اس پہ میں دل و جان سے قائل ہوں کہ عورت اور بلی میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں ایک جیسی مطلبی سی ہی ہوتی ہیں. اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو. سدرا نے ایک لمحے توقف کیا. عورت تو تمہاری ماں بھی ہے اور تمہاری بہن بھی ایک عورت ہی ہے نا. بس ماں بیٹے کا رشتہ یا بہن بھائی کا ناتا بلی یا بلے کے زمرے میں نہیں آتا. وہ ایک دم سے چڑھتے ہوئے بولتا تو سدرا کو لگتا وہ کامیاب ہو گئی اسے چڑھانے میں. چلو تو پھر ان رشتوں سے ہٹ کر دیکھو، تب ہے تو وہ عورت ہی نا. سدرا اسے قائل کرنے کی کوشش کرتی. تم جو مرضی کہتی رہو. اندر سے وہ شاید قائل ہو بھی جاتا ہو، مگر ہارنا مرد کی سرشت میں نہیں ہے. میں تو اپنی بات پہ قائم ہوں. اور مردوں کو تم کس جانور سے تشبیہ دو گے؟ وہ اسے زج کرنے کا ایک اور موقع ڈھونڈتی. ہاں بھائی، میں نے تو جو کہنا تھا نا کہہ دیا. اب یہ تمہارا کام ہے، مقابلہ جاری رکھو. دیکھتے ہیں تم کس جانور سے ملاتی ہو ہم مردوں کو. وہ کہکا لگاتے ہوئے کہتا. بھئی میں تو ہرگز بھی کسی انسان کو جانور سے ملانے کے حق میں نہیں ہوں. سدرا بحث کو سمیٹتے ہوئے کہتی. یہ بحث مباحث سے تب کی باتیں ہیں جب ان کے تعلقات بہت اچھے ہوا کرتے تھے، مگر اب تو سب بدل گیا تھا. یہ ان دنوں کی بات ہے جب یونیورسٹی کی آزاد دنیا میں دل بھی آزاد ہونے کو تڑپتا ہے. اسی آزادی کی چاہ میں سدرا کا دل ملک احتشام کا اسیر ہو گیا. گریسفل سا احتشام جسے وہ شامی کہتی تھی. سدرا سے 1 سال سینئر تھا، مگر ڈپارٹمنٹ تو ایک ہی تھا، سو کہیں نہ کہیں ٹاکرا ہو ہی جاتا تھا. سدرا کا چپکے اسے دیکھنا ملک احتشام کو بھی نظر آ گیا، اور وہ موہنی سی صورت ملک احتشام کے دل میں بھی اتر گئی. یونیورسٹی کی فضا تو ویسے بھی بڑی رنگین اور رومانوی ہوتی ہے. ایسی سازگار فضا میں محبتوں کو پروان چڑھتے دیر نہیں لگتی. کچھ چھپاتے کچھ بتاتے ان کی محبت کی خوشبو 4 سو پھیلنے لگی. مگر محبت کے متوالوں کو اس بات کی پرواہ کب تھی کہ کون انہیں نوٹس کر رہا ہے اور کون نہیں، کہاں ان کی محبت کا ذکر ہوتا ہے کہاں نہیں. وہ دونوں تو بس اپنی دنیا میں گم تھے. سال کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا. بچھڑنے کی گھڑی آئی تو انہیں ہوش آیا. تم پریشان مت ہو سدرا، میں تمہارے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. میں بہت جلد اپنے گھر والوں کو تمہارے ہاں رشتہ دے کے بھیجوں گا. شامی نے اسے تسلی دی، اور وہ سچ ہی کہتا تھا. وہ واقعی سدرا کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. ابھی وہ اپنے گھر والوں کو تو سدرا کے ہاں نہیں بھیج پا رہا تھا.
البتہ اس نے یونیورسٹی سے آئی جاب آفر کو قبول کر لیا تاکہ سدرا سے ایک پل بھی اسے دور نہ ہونا پڑے۔ حالانکہ اس کے مستقبل کے ارادوں میں لیکچرشپ کہیں بھی موجود نہیں تھی، مگر محبت سب کچھ کروا لیتی ہے۔ ان کی محبت کا سفر ایک مرتبہ پھر شروع ہو گیا۔ اس سفر میں اب سدرا کا ایک ہی مطالبہ تھا، شامی اپنے گھر والوں کو جلد از جلد میرے ہاں بھیجو۔ وہ وقت سے خوف زدہ تھی جو بہت تیزی سے گزر رہا تھا، بلکہ سدرا کو یہ ڈر بھی ستا رہا تھا کہ تعلیم مکمل ہوتے ہی اس کے والدین آنے والے رشتوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر کے اسے وداع کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ وہ تو پہلے ہی اسے یونیورسٹی بھیجنے کے خلاف تھے اور صرف اس کی ضد کی وجہ سے اسے پڑھنے کی اجازت دی تھی۔ حالانکہ سدرا کی دونوں بڑی بہنوں نے یونیورسٹی تو کیا کالج کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ کچھ تو انہیں پڑھنے کا شوق نہیں تھا اور کچھ والدین بھی زیادہ پڑھانے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ یہ تو سدرا ہی تھی جو علم کی تلاش میں یونیورسٹی تک آ گئی۔ دونوں بھائی چھوٹے تھے اور سدرا کی دیکھا دیکھی وہ بھی پڑھنے کا شوق رکھتے تھے۔ دوسری طرف شامی کی 3 بہنیں جن کا وہ اکلوتا بھائی تھا، اپنی محنت اور ذہانت کے بلبوتے پر وہ آج یونیورسٹی کے شعبہ تدریس کا حصہ تھا اور آگے اس کا ارادہ CSS کرنے کا تھا۔ مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والوں کے لیے مقابلے کا امتحان پاس کرنا شاید زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے، اور وہ اسی کامیابی کے لیے پر امید بھی تھا۔ شامی آخر کب تک تم اپنے گھر والوں کو بھیجو گے؟ فائنل سیمیسٹر کی ڈیٹ شیٹ آئی تو وہ شامی کے پیچھے ہی پڑ گئی۔ شامی بھی شاید روز روز کے بہانوں سے اکتا گیا تھا، اسی لیے اس نے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے گھر والے راضی نہیں ہو رہے سدرا، اس نے بالآخر تھکے تھکے لہجے میں بم پھوڑا۔ امی میری شادی اپنی بھتیجی سے کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن تم فکر مت کرو، میں انہیں راضی کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں اور انہیں راضی ہونا ہی پڑے گا، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ اور یہی پر یقین لہجہ سدرا کے دل میں امیدوں کے پھول کھلا رہا تھا۔ پھر پتہ نہیں شامی نے اپنی امی کو کیسے راضی کیا، مگر فائنل ایگزامز کے بعد وہ رشتہ لیے سدرا کے گھر آ ہی گئی۔ ان کا تم تراک اور رشتہ مانگنے کا انداز دیکھ کر سدرا کے والدین تو کیا سدرا بھی دہل گئی۔ ابھی اتنے کروڑ اور غرور سے رشتہ مانگنے آئی ہیں تو شادی کے بعد اس کی جو عزت افزائی ہوتی، اس کا اندازہ سدرا کو اچھی طرح ہو گیا تھا۔ خاتون کا انداز ہی کچھ ایسا تھا۔ اس کے والدین کو بھی شام کی ماں بہنوں کا رویہ پسند نہیں آیا تھا، لہٰذا ان کا یہاں اپنی بیٹی بیاہنے کا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا۔ رشتہ مانگنے والوں کا انداز بھی کچھ ایسے ہی تھا جیسے کہ بیٹی مانگنے نہیں بلکہ کوئی بھیک دینے آئے ہوں، اور جیسے کہ وہ کوئی مغلیہ سلطنت کی ملکائیں ہوں اور یہ کوئی کمی اور سدرا کے لیے آئے ہوئے دوسرے رشتوں پہ اس کے والدین اسی بنا پہ غور کرنے لگے جو آج اس درجہ کروڑ اور غرور میں مبتلا ہے۔ شادی کے بعد وہ ان کی بیٹی کو کیا مقام دیں گے؟ اس دن شامی کی فرمائش پہ سدرا اس سے ملنے یونیورسٹی گئی۔ وہ CSS کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ سدرا سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کے والدین کا کیا ارادہ ہے۔ جواباً سدرا نے اس کی ماں بہنوں کے رویے کا گلہ کیا اور اسے اپنے والدین کا ارادہ بھی بتا دیا۔ دراصل امی میری خواہش پہ تمہارے ہاں رشتہ لے کر گئی ہیں، اس نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ میں نے بتایا تو تھا تمہیں کہ وہ میری شادی اپنی بھتیجی سے کرنا چاہ رہی ہیں، اور میں نے انہیں کیسے منایا ہے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ سدرا خاموشی سے سن رہی تھی۔ لیکن مجھے یقین ہے تم اتنی اچھی ہو، اتنی اچھی کہ اپنے حسن سلوک اور برداشت سے میرے گھر والوں کا دل جیت لو گی۔ ابھی وہ تم سے متنفر ہے، ظاہر ہے تم میری پسندیدگی ہو، ان کی پسندیدگی بننے میں تمہیں محنت کرنا ہوگی، اس نے سدرا کا ہاتھ پیار سے تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ یہ سب تو تب ہوگا نا شامی جب شادی ہوگی، سدرا نے خدشات بھرے لہجے میں کہا۔ امی ابو تو بالکل بھی راضی نہیں ہوں گے، وہ تو تمہاری امی اور گھر والوں کے جانے کے بعد اس قدر بد دل تھے، مجھے نہیں لگتا وہ کسی صورت مانیں گے۔ بھائی یہ تمہارا درد سر ہے، انہیں راضی کرو نا۔
شامی نے جلدی سے کہا۔ دیکھو میں نے بھی تو اپنے گھر والوں کو راضی کیا ہے نا، اب اپنے گھر والوں کو راضی کرنا تمہارا کام ہے۔ اس نے چند لمحے توقف کیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، مگر یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارے بغیر میں زندہ تو رہوں گا مگر جی نہیں پاؤں گا۔ اس نے کچھ ایسے انداز میں کہا کہ سدرا جیسے تڑپ کے رہ گئی، اور پھر وہی ہوا، وہ ایک بے وقوف عورت ثابت ہوئی، ازل کی احمق عورت، پھر سے ایک مرد کی باتوں کے جال میں پھنس گئی۔ اسے اپنی بہن کے ذریعے امی کو کہلوا بھیجا، شامی کے رشتے پہ غور کر لے، میں وہیں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اور بیٹیاں جب اپنے منہ سے کسی مرد سے شادی کی خواہش کا اظہار کریں تو والدین کو اپنی عزت بچانے کے لیے خاموش ہونا ہی پڑتا ہے، اصولوں کو داؤ پہ لگانا ہی پڑتا ہے۔ تجربات کو پسے پشت رکھ کر بیٹی کی پسند کو اہمیت دی گئی، مگر خاموش ہونے سے پہلے ماں نے بیٹی کو سمجھانے کی بھی بہت کوشش کی، اسے آنے والی زندگی کے نشیب و فراز سے آگاہ کرنا چاہا، مگر دوسری طرف بیٹی بھی وہی عورت تھی جو محبت میں اندھی ہو جائے تو سامنے پڑی حقیقت بھی نظر نہیں آتی اسے۔ وہ سمجھنے کی کوشش کرتی تو شاید سمجھ آتی، مگر اس کی سمجھداری پہ تو شامی نے اپنی لچھےدار باتوں سے پٹی باندھی ہوئی تھی، پھر بھلا وہ کیسے سمجھتی؟ سونا چاہتے ہوئے بھی والدین نے دل پہ پتھر رکھ کر اپنی لاڈلی بیٹی کو شامی کے ہمراہ رخصت کر دیا۔ وہی ہوا جس کا 100% امکان تھا اور جو سب کو نظر آ رہا تھا۔ سسرال میں اس کا استقبال اس کی توقعات کے مطابق نہ تھا، مگر شاید اس کی ساس نندوں نے دنیا دکھاوے کے لیے اپنی سرد مزاجی کو تھوڑی دیر کے لیے پسے پشت رکھ کر یہ رسمیں نبھائی تھی، مگر اکیلے میں اسے یہ بات اچھی طرح باور کرا دی گئی تھی کہ وہ ایک ناپسندیدہ بہو کے طور پہ گھر میں آئی ہے، اور ہرگز بھی وہ یہ مت سمجھے کہ اس طرح وہ ان سے ان کا بیٹا دور کر سکتی ہے۔ ماں وہ ہیں، بہنیں وہ ہیں۔ سدرا کو ان کے رویوں سے دکھ تو بہت ہوا، مگر شامی نے اس کے دل پر اپنی محبت کے پائے کچھ اس طرح رکھے کہ اسے اپنا آپ ہواؤں میں اڑتا محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ ہواؤں میں اندھا دھند اڑنے والے ہمیشہ منہ کے بل زمین پہ ہی گرتے ہیں۔ ولیمے کے دوسرے ہی دن اس کی ساس نے باورچی خانے کا چارج اسے سونپ دیا، مگر اصل اختیار، سارا اختیار اپنے پاس رکھا۔ کیا کھانا ہے، کیا پکانا ہے، کتنا راشن آنا ہے، کتنا بچانا ہے، کس کے لیے کیا پکنا ہے، کب پکنا ہے، بیٹے نے کتنا خرچ دینا ہے، کب دینا ہے، کسے دینا ہے، کس کے لیے کیا خریدنا ہے، فیصلہ سازی کے تمام اختیارات ساس صاحبہ کے پاس تھے، جبکہ ملازماؤں کے تمام فرائض سدرا کے ذمہ لگا دیے گئے تھے۔ سدرا کو بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ اس کی آئندہ زندگی کیسے گزرے گی، لیکن جانے کیوں اسے یقین تھا کہ شامی کی محبتوں کے سہارے وہ بڑی اچھی زندگی گزارے گی۔ کہیں نہ کہیں یہ خام خیالی بھی اس کے دل میں پوشیدہ تھی کہ اس کی ثابت قدمی اور اس کی خوش اخلاقی ایک نہ ایک روز اس کے سسرال والوں کو اس کے بارے میں سوچنے میں مجبور کر دے گی، اور سسرال میں اس کی پوزیشن مستحکم ہو جائے گی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کبھی کبھار محبتوں کے سہارے بھی بڑے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ شادی کا پہلا سال تو واقعی ہنڈولوں میں جھولتے گزرا تھا۔ اسی دوران اللہ پاک نے اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سے بھی نوازا تھا۔ شامی نے تو اسے گویا ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھا تھا۔ اس کی صحت اور خوراک کا خیال رکھنا گویا اس پہ فرض ہو گیا تھا۔ اس کی ماں بولتی رہتی تھی، ہر وقت ٹوکتی رہتی تھی، ارے ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں، مگر ایسے نخرے اور چونچلے تو ہمارے کسی نے نہ اٹھائے۔ اللہ جانے آج کے لڑکے کیسے زن مرید ہو گئے ہیں، اس لڑکے کو تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، انوکھی بچہ جننے نہیں جا رہی۔ بھئی ہم تو سارے گھر کے کام کرتے تھے، بھرے پورے سسرال سنبھالتے تھے اور بچے بھی پیدا کر لیتے تھے، مگر ساس کی تمام باتوں کو سدرا تو انسنی کرتی ہی تھی، شامی بھی انسنی کر دیتا، بھرپور دل و جان سے سدرا کا خیال رکھتا۔ جب شامی اس کے ساتھ تھا تو اسے پھر کسی کی کیا پرواہ ہوتی،
کبھی اکٹھے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جا رہے ہوتے تو کبھی بچے کے لیے شاپنگ کی جا رہی ہوتی۔ پھر ننھی حاجہ دنیا میں آئی تو شامی نے بہت خوشیاں منائی، مگر دوسری طرف شامی کی ماں کا تو منہ بن گیا۔ اے لو، یہ کیا؟ ہمارے خاندان میں تو کئی پشتوں سے پہلا بیٹا ہی ہوتا آ رہا ہے۔ انہوں نے پوتی کی آمد کا سنتے ہی پہلا تبصرہ کیا، اگر ہوتی نا میری بھتیجی سے شادی، پھر دیکھتی میں کیسے نہ ہوتا بیٹا۔ نعوذ باللہ، جیسے بیٹے پیدا کرنے کا اختیار ان کی بھتیجی کو ہی حاصل ہو۔ ننھی حاجرہ ماں باپ دونوں کی آنکھوں کا تارا بنی رہی، مگر یہ پیار دادی کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ بیٹی پیدا کی ہے مگر نخرے تو ایسے دکھا رہی ہے جیسے بیٹے کی ماں بنی ہو، اور باپ کو دیکھو پرائی چیز کے پیچھے کیسا باولا ہوا جا رہا ہے۔ ارے بیٹی آئی ہے بیٹی، آج آئی ہے تو کئی طرح کے بوجھ، کل جائے گی تو کتنے اور بوجھ ہوں گے تم پر۔ اس نے کچھ لے کے نہیں آنا، میاں تم سے لے کے ہی جانا ہے۔ وہ ہر وقت آتے جاتے اپنی بیٹیوں کے سامنے یہی رونے روتی، جو کہ شامی ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتا۔ سدرا کا دل اگرچہ دکھی ہوتا تھا، مگر جب شامی ہی کسی بات کا نوٹس نہیں لیتا تھا تو پھر اسے رنجیدہ ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ پھر وقت کچھ آگے بڑھا، حاجہ کے پیچھے مریم اور اس کے بعد زینب آن وارد ہوئی تو ماں کے ساتھ ساتھ بیٹے کا موڈ بھی خراب ہونے لگا۔ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں اب لڑائی کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ شامی کے ذہن اور دل سے محبتوں کا خمار اترا تو ماں کی پڑھائی ہوئی پٹیوں نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ میری بھتیجی سے شادی کی ہوتی تو آج بیٹیوں کی جگہ بیٹوں کی بہار ہوتی، دنیا رشک کرتی تم پہ، تمہاری مثالیں دی جاتی، ایک سے بڑھ کے ایک بیٹا جنتی میری بھتیجی۔ اور یہ دیکھو اللہ ماری نے کیسے بیٹیوں کی لائن لگا دی ہے۔ وہ وقتاً فوقتاً یہ جملہ شامی کے کانوں میں انڈیلتی رہتی۔ خیر اب بھی وقت نہیں گزرا، وہ ٹھنڈی سانس بھر کے شامی کو اکسانے والے انداز میں کہتی، بشرا تو ابھی تک تیرے نام پہ بیٹھی ہے، اس کرمو جلی نے تو قسم کھائی ہے کہ تیرے علاوہ کہیں شادی نہیں کرنی، ساری زندگی تیرے نام پہ ہی بیٹھے رہنا ہے اس نے۔ اب بیچ کی بات کا تو انہیں پتا تھا کہ اس کی کم صورتی اور بد اخلاقی اس کے رشتے میں بڑی رکاوٹ ہے۔ دور دور تک اس کی بد زبانی کے قصے تھے، سو خاندان میں تو کوئی اسے بیاہنے کو تیار نہ تھا۔ خاندان سے باہر جو بھی آتا اس کی ڈھلتی عمر اور کم صورتی کی بنیاد پہ رد کر جاتا، جبکہ انہیں تو بس اپنے ماں جائے کی بیٹی نظر آ رہی تھی۔ صبح کی تمام باتوں کو انہوں نے بس سے پش ڈالا ہوا تھا۔ تو راضی ہونا تو میں اب بھی رشتہ لے جا سکتی ہوں، دیکھنا اگلے ہی سال اللہ نے بیٹے کا منہ نہ دکھایا نا تو پھر کہنا۔ وہ بیٹے کو اٹھتے بیٹھتے سبز باغ دکھاتی۔ سدرا کا اعتماد بھی اب رخصت ہونے لگا تھا، وہ شامی کے رویے سے ہولنے لگی تھی۔ بیٹیوں کی پیدائش نے گھر میں اس کی پوزیشن تو کیا کمزور کرنی تھی، ایک شامی کی زندگی میں ہی اس کی کوئی اوقات تھی وہ بھی گرنے لگی تھی۔ ایک بھی بیٹا ہو جاتا تو وہ مضبوط ہو جاتی۔ وہ اب شعوری طور پر کوشش کرتی تھی کہ شامی یا اس کی ماں کو اس سے کوئی شکایت نہ ہو، جبکہ شامی اور اس کی ماں کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ اس کی کسی نہ کسی غلطی پر محاذ کھڑا کر دیا جائے اور اس کے لیے زندگی کو مشکل ترین بنا دیا جائے۔ غرض یہ کہ جینا اب اس کے لیے بے انتہا محال ہو چکا تھا۔ پہلے تو ایک ساس تھی، اب شوہر ساس سے بدتر ہو چکا تھا۔ اس کا رویہ ساس کے لفظوں سے زیادہ مشکل ہو گیا تھا سدرا کے لیے سہنا۔ تمہاری محبت شادی کے 9 سالوں میں ہی ختم ہو گئی ہے، وہ تصور ہی تصور میں شامی کو مخاطب کرتی، کئی مرتبہ کہنے کی کوشش بھی کی، مگر گھر میں اکثر و بیشتر اس کے منہ کے زاویے بگڑے ہی رہتے تھے، جو دیکھ کے سدرا تو بس چپ سادے اپنے کام میں ہی لگی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے کہنے کی ہمت کی بھی تب وہ بڑے طنزیہ انداز میں ہنس پڑا تھا اور کہنے لگا، زندگی صرف محبت کا نام تو نہیں ہے سدرا بیگم، ہمیں محبت کے علاوہ بھی بہت کچھ درکار ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ سب کچھ تو ہے ہمارے پاس، اور کیا پھر؟ سدرا نے جلدی سے کہا مبادہ کہ
شامی کے منہ کے زاویے بگڑ جائیں اور وہ مزید بات کر ہی نہ پائے۔ سب کچھ؟ اس نے تعصب سے سر ہلایا۔ سب کچھ؟ بیٹیوں سے گھر بھر دیا تم نے میرا۔ بیٹا ہے ہمارے پاس۔ بیٹا بھی ہو جائے گا شامی، ابھی کون سی ہماری عمر نکلی جا رہی ہے؟ بیٹیاں بھی تو اللہ کی رحمت ہے نا۔ کیا تم گارنٹی دیتی ہو کہ اس بار بیٹا ہوگا؟ شامی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں کیسے گارنٹی دے سکتی ہوں، اور بھلا کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ ہاں البتہ یہ ہے کہ ہم دعا کر سکتے ہیں۔ دعا سے تو مومن کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے شامی۔ کیا تمہیں اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے؟ دعا؟ اچھا تو پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ دوسری بیوی سے بیٹا ہی پیدا ہوگا؟ اس کا انداز بھی اب کچھ جارحانہ سا ہو جاتا تھا۔ اسے سچ میں شامی پہ غصہ آنے لگتا تھا۔ اپنے حق کا استعمال تو کرنا تھا نا اسے، آخر کو وہ اس کی بیوی تھی۔ سنگن تو اسے بھی تھی کہ اماں احتشام کی دوسری شادی کے لیے کمر بستہ ہے۔ 3 بیٹیاں پیدا کرنے کے بعد چوتھی بیٹی کی امید تو رکھی جا سکتی ہے، بیٹے کی نہیں۔ اس نے کچھ لمحے توقف کیا۔ اور سدرا بیگم، ہمارے خاندان کی عورتوں کے ہاں پہلا بیٹا ہی پیدا ہوا کرتا ہے۔ شامی کی باتوں سے کہیں نہیں لگ رہا تھا کہ وہ CSS گریڈ 19 کا آفیسر ہے۔ وہ اس وقت سراسر کوئی جاہل انسان نظر آ رہا تھا۔ ایسے میں اس سے مزید بحث کرنے کا سدرا کو کوئی ارادہ نہ تھا کہ بحث اس کے لیے جینا مزید مشکل بنا سکتی تھی۔ اور بالآخر احتشام نے ماں کے دکھائے ہوئے سبز باغوں سے استفادہ کرنے کا ارادہ کر ہی لیا۔ احتشام جب تک راضی نہ ہوا تھا سدرا کو کوئی پرواہ نہ تھی، اور اب جب کہ وہ دوسری شادی کے لیے تیار ہو گیا تھا تو جیسے اس کے اندر لاوے پکنے لگے تھے، اور پکے تو کیا ابلنے ہی لگے تھے۔ وہ جیسے ایک دم گیدڑ سے شیرنی بن گئی۔ میں اپنی جگہ کسی کو نہیں لینے دوں گی۔ وہ تن کر ایک روز ماں بیٹے کو باتیں کرتے دیکھ کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ہاں تو ظاہر ہے تمہارا جو مقام اس گھر میں ہے وہی رہے گا، احتشام نے لاپرواہی سے کندھے جھکاتے ہوئے کہا۔ میرا اس گھر میں مقام بیوی کی حیثیت سے ہے، اور وہ مقام میں تمہیں کسی اور کو دینے کی اجازت نہیں دوں گی، ہرگز بھی نہیں۔ تمہارا اس گھر میں کیا مقام ہے بی بی، یہ مجھ سے پوچھو۔ تم نہ صرف میری بیٹیوں کی ماں ہو، اور اس حیثیت سے تم اس گھر میں رہتی رہو گی۔ میرے بیٹے کی ماں ہوتی تو تمہارا مقام ہی کچھ اور ہوتا۔ احتشام کے لہجے میں رعونت تھی۔ وہ محبت لٹانے والا شامی تو جانے کہاں مر گیا تھا۔ بیٹے کی ماں بھی بن جاؤں گی، تم کچھ صبر تو کرو۔ وہ اسے دوسری شادی کرنے سے ہر طریقے سے باز رکھنا چاہتی تھی۔ بیٹی کی خواہش میں میں مزید بیٹیاں نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ ماں خاموشی سے دونوں میاں بیوی کی بحث سنتی رہتی اور یوں ظاہر کرتی جیسے اسے اصلاح یعنی سی بحث سے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ در حقیقت اس نے بیٹے کی خاموشی میں، تنہائی میں کچھ اتنی اچھی برین واشنگ کر دی تھی کہ اب اسے سب کے سامنے کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کی زبان، اس کا بیٹا اس سے بہتر بول رہا تھا، اور سب سے اچھی بات تھی کہ اس پہ تو کوئی الزام بھی نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال جو بھی ہو، میں تمہیں دوسری شادی کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی، وہ تن کر بولتی۔ احتشام ہنس پڑا جیسے اس نے کوئی لطیفہ سنا دیا ہو۔ دوسری شادی کی اجازت میں تو تم سے لے ہی نہیں رہا، اور مجھے تو یہ اجازت میرا مذہب دیتا ہے۔ سدرا بیگم، اس نے توقف کیا۔ میں نے کہا تھا نا، عورت اور بلی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ دیکھو، تم اپنے آپ کو دیکھو، آئینے میں جا کے ذرا اپنی شکل تو دیکھو، کیسی لگ رہی ہو، منحوس، اجڑی ہوئی، پاگل عورت۔ جب تک میں تمہارے ساتھ اچھے سے پیش آتا رہا، تمہاری ہر جائز ناجائز خواہش کا احترام کرتا رہا، تم کتنے اچھے سے رہی میرے ساتھ، کتنی محبت کے مظاہرے کرتی رہی، بہت بڑی اداکارہ ہو تم۔ آج دیکھو، جب میں نے تھوڑی سی اپنی خواہش کا اظہار کیا، اپنی مرضی سے جینے کی خواہش کی، اور تمہاری مرضی کے خلاف، تو تم اپنا حق استعمال کرنے کے لیے آ گئی، تمہارے پنجے باہر نکل آئے۔ عورت۔ اور احتشام صاحب،
میں نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ اپنی حفاظت کا حق تو اللہ نے ہر جاندار کو دیا ہے، پھر چاہے عورت ہو، بلی ہو، گھوڑا ہو یا بندر۔ سدرا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور میں اپنے حقوق کی حفاظت کرنا اچھی طرح جانتی ہوں۔ آپ بغیر اجازت کے دوسری شادی کریں گے تو دیکھنا میں کورٹ تک جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ آپ دوسری شادی کرتے کیسے ہیں۔ اچھا، واہ، بڑی بہادر ہو گئی ہو، کورٹ تک لے جاؤ گی مجھے؟ لیکن ایک منٹ ٹھہرو، کورٹ تک جانے کی ضرورت تو تب پیش آئے گی جب تم میری بیوی کے عہدے پہ فائز ہوگی۔ چلو ایسا کرتے ہیں، دوسری شادی سے پہلے پہلی شادی کا فیصلہ نمٹا دیتے ہیں۔ اور سدرا بیگم، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، آج ابھی اسی وقت میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ کورٹ کی بات آتے ہی احتشام کا تو گویا پارا آسمان کو چھونے لگا۔ اسے یوں لگا تھا جیسے سدرا نے اسے گالی دی ہو، اس کی غیرت کو لڑکارا ہو، اور پھر بس احتشام نے اسے طلاق دے دی تھی۔ زمین اور آسمان سدرا کی آنکھوں کے آگے گھوم گئے، آنن فانن ہی کہانی ختم ہو گئی۔ کیا یہی انت ہے عورت کا کہ مرد زندگی میں جب جہاں جی چاہے 3 لفظوں میں کہانی ختم کر دے؟ تو پھر کہانی شروع ہی کیوں کی جاتی ہے اتنے غرور، فخر، مان اور محبت سے، اگر انجام یہی ہوتا ہے؟ کیا یہی عزت ہے عورت کی کہ جب جی چاہے گا سر کا تاج بنا لیا جائے گا اور جب چاہے پیروں میں مسل دیا جائے گا؟ کیا یہی محبت ہے عورت کی کہ اسے اچھی لگے تو سینے سے لگا لے اور بری لگے تو دھتکار دے؟ آپ بالکل سچ کہتے تھے احتشام صاحب کہ عورت اور بلی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ اگلی صبح کی بات ہے جو وہ اپنی بچیوں کی ضروری اشیاء کا سامان لے کر اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہی تھی۔ وہ ساری رات اپنی بچیوں کو باہوں میں سمیٹ کر اپنی اور ان کی قسمت کا ماتم کرتی رہی تھی۔ رات کے اس پہر وہ کہاں جاتی، لیکن اسے جانا تو بہرحال تھا ہی نہ۔ صبح ہوتے ہی وہ جانے کو تیار تھی۔ ابھی تو والدین کے گھر جانا تھا، پھر حالات کو دیکھتے ہوئے ہی کوئی فیصلہ کرنا تھا کہ مستقبل میں کیا کرنا ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹا لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب سدرا بچیوں کو لے کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اور آج میں یہ کہہ رہی ہوں احتشام صاحب کہ تم تو کہتے تھے عورت اور بلی میں فرق نہیں، مگر مرد اور بلے، اور وہ بھی کسی وحشی بلے میں نا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس کی آنکھیں ساری رات رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی اور خون رنگ ہو رہی تھی، اور اس وقت تو آگ بھی برسا رہی تھی۔ اس نے پوری آنکھیں کھولتے ہوئے بڑے رسان سے کہا تھا، چلو بلی کو تو جب تک پیار سے سہلاتے رہو، اسے پچکارتے رہو، وہ آپ کے ساتھ رہے گی، آپ کے پیچھے دم ہلاتی رہے گی، مگر مرد تو وہ بدذات بلا ہے کہ جب تک عورت اس کے پیچھے پیچھے، اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہے، اس کو پچکارتی رہے، اس کی خواہش کے سامنے سر ہلاتی رہے، اس کے سامنے سر اٹھانے کی جرت بھی نہ کرے، تو وہ اسے اپنے ساتھ رکھتا ہے اور آرام سے بیٹھا رہے گا۔ لیکن بلی اور بلے میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ کچھ دیر رک کر اس نے دونوں ماں بیٹے کو نفرت آمیز نظروں سے دیکھا۔ بلی اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتی ہے، جبکہ بلا اپنے بچوں کو بھی وقت آنے پر کھانے سے دریغ نہیں کرتا، اور چاہے تو دوسروں کا نوالا بنتے دیکھنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اور احتشام صاحب، آپ وہ وحشی اور جنگلی بلے ہیں جس نے بالآخر اپنی ہی بچیوں کا مستقبل کھا لیا ہے، اور وہ گھر سے ہی نہیں، احتشام کی زندگی سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گئی تھی۔ جبکہ احتشام وہیں بیٹھا چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے ابھی تک حیرت زدہ تھا کہ وہ جاتے جاتے اسے کیا کہہ گئی تھی، کیا دلیل دے گئی تھی، اور اب شاید ساری زندگی اسے اسی حیرت میں رہنا تھا۔ کیا وہ واقعی میں وحشی تھا؟ اور صرف وحشی نہیں بلکہ ایک وحشی اور جنگلی بلا جس نے اپنی ہی بچیوں کی زندگی داؤ پہ لگا دی تھی۔
احتشام اور سدرا کی زندگی کی یہ کہانی کوئی من گھڑت افسانہ نہیں، بلکہ آج کے دور کے ہر گھر کی سچی کہانی ہے۔ بس غور یہ کرنا ہے بلی اور بلے کو پسے پشت ڈال کے کہ ازدواجی زندگی کی بنیاد آخر ہے کیا؟ اولاد، محبت، گھر، پیسہ، کیا؟ اگر آپ کو اس کا کوئی جواب سمجھ آئے تو ضرور بتائیے گا۔